أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مجھے مکمل خاموشی چاہیے، پلیز سب آ کے بیٹھ جائیں، اور جو بعد میں آتے جائیں خاموشی سے بیٹھ جائیں. آفٹر درس انشاءاللہ سب ملیں گے ایک دوسرے سے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلمات. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما ربنا تقبل منا. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنات المأوى إذ يغشى سدرة ما يغشى ما زغى البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العلي العظيم. میں نے آپ کے سامنے سورۃ نجم کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت کی ہے. آج کا جو ہمارا درس ہے اس کا موضوع ہے فرزانہ کی خواہش کے مطابق معراج شریف کا سفر جو تھا وہ کیا تھا، معراج کی حکمتیں کیا تھی، معراج کی عظمت کیا تھی. تو چونکہ یہ مہینہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چل رہا ہے اور اب آخری دنوں میں آ گیا ہے، تو یوں لگ رہا ہے جیسے بہت ہی لطف اٹھایا الحمدللہ اس مہینے میں. ماشاءاللہ ہماری بہنوں نے اپنے گھروں میں محفلیں سجائی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھیروں درود و سلاموں کے تحفے بھیجے ہیں، اور بہت ایسے لگا ہے جیسے رحمتوں کا واقعہ ہی ہر طرف نزول تھا.
सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ऐसे ही अगले 11 महीने भी हमारा ताल्लुक जो है अपने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी तरह जोड़े रखें और हम उन्हीं की मोहब्बत में और उन्हीं की प्यारी प्यारी सुन्नतें और बातों को सीखते सीखते ही अपने सफ़र को जारी रखें। तो आप सब का आना मुबारक हो। आप काफ़ी माशाल्लाह मैं देख रही हूँ नई बच्चियाँ बहनें नज़र आ रही हैं, तो सबका मैं अपना तारुफ कराती हूँ। मैं मुजम्मिल है मेरी कुनियत और साजदा नाम है मेरा, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 16 साल से ये दर्स का सिलसिला अल्लाह के रहमत से शुरू किया हुआ है, और हमारी ये खिदमत बिल्कुल फी सबीलिल्लाह है। अल्लाह पाक के पास बहुत ज़्यादा अजर है और अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए, तो सबसे बड़ी जो है अजर वो ही है। तो सबसे पहले, इससे पहले कि मैं दर्स शुरू करूं, आपके लिए बड़ी खूबसूरत हदीस है मैं आप सब से शेयर करना चाहती हूँ कि आने इतने ख़राब मौसम में हम लोग सब आए हैं, अपने अपने आज वीकेंड है, हम सब के बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, फैमिली हैं घर में, हमने उनको छोड़ा है और किस लिए भागते भागते हम यहाँ पर आए हैं। इनकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए हम हाजिर हुए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम अपने रब की महफिल सजाने आए हैं। यहाँ पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सीरत को जानने के लिए आए हैं, अल्लाह की किताब को समझने और उसके मानी बयान करने के लिए आए हैं। तो हमारा आना अल्लाह पाक को कितना कबूल होता है, कितना पसंद आता है, सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत है, आप फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा, जन्नत में याकूत के सुतून हैं, याकूत के सुतून हैं और इन पर जबरदस्त के बाला खाने हैं, इनके दरवाजे खुले हुए हैं और वो इस तरह चमकते हैं जिस तरह रोशन सितारे चमकते हैं। सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनमें कौन रहा करेंगे? वो इतने जबरदस्त जो बाला खाने हैं, जो जबरदस्त उनके बाला खाने हैं और याकूत के सुतून हैं, मोती है ना याकूत, तो वो कौन उनमें रहा करेंगे? सुभान अल्लाह। आपने फरमाया कि इनमें आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाले रिहाइश किया करेंगे। ये उनके लिए तैयार किए गए हैं जिनका ताल्लुक दुनिया में इसलिए था कि वो अल्लाह के लिए एक जगह पर इकट्ठे होते थे, अल्लाह के लिए उनकी मोहब्बत थी, अल्लाह के लिए उनका उठना था, अल्लाह के लिए उनका जुदा होना था। तो फरमाते हैं अल्लाह के लिए हम चीनी करने वाले और अल्लाह के लिए आपस में मुलाकात करने वाले हैं। ये बहकी की रिवायत है। तो कितना सुभान अल्लाह सवाब है कि हम जब आते हैं, और फिर मुझे जब कोई मुश्किल सफर आता है ना, बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा ख़राब मौसम होता है तो बड़ी दूर जाना होता है, तो मैं कहती हूँ कि परवरदिगार, मुझे वो वक्त याद आ जाता है जैसे मेरे सामने है कि जब जन्नत में इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से हम अल्लाह ताला की रहमतों से चले जाएंगे, तो फरिश्तों ने कहना है कि मुबारक हो, तुम्हारी कोशिशें तो खूब बरलाईं, तुम्हारी कोशिशें मकबूल हुई। तो उस वक्त ऐसी हिम्मत आती है कि कोई भी मुश्किल जो है सफ़र की या जो मौसम की उस दिन बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही होती है, तो अल्लाह के फजल से जब ये याद आता है कि आज की ये हमारी मेहनत, आज की हमारी दौड़ धूप, आज की हमारी अल्लाह के लिए दौड़ दौड़ के जाना, और अल्लाह ताला के जो मुझे समझ आई है, मैं एक मामूली सी तालिबा इल्म हूँ, मगर जो मुझे समझ आई है मैं चाहती हूँ कि वो मैं अल्लाह ताला की प्यारी प्यारी बंदियों के साथ शेयर करूँ। तो ये हमारी जो मेरी और आपकी कोशिश, मैं इसलिए कर सकती हूँ कि आप आए हैं, वरना मैं फिर कैसे सुनाऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब की कोशिश है कि हम अपने रब को राजी करें। तो इंशाअल्लाह परवरदिगार फरमाते हैं कि मुझसे ज़्यादा तुम्हारी कोशिशों का कदरदान कोई नहीं है। मैं बहुत कदरदान हूँ, मैं किसी मेहनत करने वाले की मेहनत ज़ाया नहीं करता, किसी मोहब्बत करने वाले की मोहब्बत को मैं ऐसे ही नहीं ज़ाया कर देता। तो इंशाअल्लाह ताला हम जो आज मुश्किलें उठाएं या कोई कुर्बानी दें कि बच्चों को छोड़ के हम आए हैं, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रब के पास इसका बहुत बड़ा अजर है इंशाअल्लाह ताला। अभी जो आयात मैंने पढ़ी है इनका मैं इंशाअल्लाह तर्जुमा बयान करती हूँ, उसके बाद तफसीर। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नजम में, ऐ हबीब कसम है सितारे की जब वो झुके, तुम्हारे साथी ने ना राह गुम की है, ना वो टेढ़ी राह पर है, और ना अपनी नफसानी ख्वाहिश से कोई बात कहते हैं, वो तो सिर्फ वही है जो उतारी जाती है, यानी वो वही है जो उनकी तरफ उतारी जाती है। इसे पूरी ताकत वाले फरिश्ते ने सिखाया है। जो जोर आवर है वो सीधा खड़ा हो गया, वो बुलंद आसमान के किनारों पर था, फिर नजदीक हुआ और उतर आया, बस 2 कमानों का फासला रह गया, बल्कि इससे भी कम। बस इसने अल्लाह के बंदे को पैगाम पहुंचाया जो भी पहुंचाया,
اور جو دیکھا اس میں پیغمبر کے دل نے جھوٹ نہیں کہا. تم تو جھگڑا کرتے ہو اس پر جو پیغمبر دیکھتے ہیں. اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا سدرۃ المنتہا کے پاس, اسی کے پاس جنت المأوا ہے. جب کہ وہ سدرہ کو چھپائے لیتی تھی وہ چیز جو چھا رہی تھی, نہ تو وہ نگاہ بہکی نہ حد سے بڑھی. یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لیں. تو یہ تو تھا ان آیات کا ترجمہ. یہ سفر معراج کی آیات ہیں. اور سبحان اللہ, جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سفر معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بدن کے ساتھ, اس روح کے ساتھ, یعنی ایسی زندگی میں جب روح اور بدن کا ساتھ ہے, جاگتی آنکھوں کے ساتھ سفر ہوا. یہ کوئی خواب کا سفر نہیں تھا, یہ اصل سفر تھا جس کی ہم ابھی تفصیل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اور کیا حکمت تھی اس سفر کی, اور کیا سبحان اللہ انعامات تھے اس سفر میں ہمارے لیے بھی. اور یہ سبحان اللہ رحمتوں سے مالا مال سفر تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی امت بھی بے حساب نعمتوں سے مالا مال اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ کون اس فرشتے کے بارے میں, یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہوا. یہ تھا کہ مکہ کی یہ صورت ہے, اور مکہ مکرمہ میں کفار یوں کہتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ وحی آئی اور پھر وحی کا سلسلہ بند ہو گیا, اقرا بسم ربک الخلق آئی, اور اس کے بعد چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی رسالت کا جو فرض تھا اس کے لیے تیار کیا جا رہا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے کچھ وقفے کے لیے چھوڑ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوتے تھے, اور کفار نے کہنا شروع کر دیا کہ وہ جو مدعی نبوت ہے, وہ جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی مقرر ہوا ہوں, اللہ نے مجھے اپنا نبی چنا ہے, تو آپ وہی آنا کیوں بند ہو گیا, اب وہ میسج کیوں نہیں آتا, آپ کو نئی آیت ہمیں کیوں نہیں بتاتے, آپ کو نیا حکم کیوں نہیں سناتے. لوگوں نے باتیں شروع کر دی کفار مکہ نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہنے لگے. تو کئیوں نے کہا کہ بس اتنی سی بات تھی, ایک شروع ہوا لیکن کوئی بات اس میں تھی نہیں, بس ختم ہو گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ نجم کی آیات مکہ میں اتاری, اور اس میں فرمایا کہ ان کو کوئی آدمی نہیں سکھاتا. مکہ کے کفار کچھ ایسا بھی کرتے تھے, کہتے تھے کہ ایک آدمی ہے اور وہ عیسائی تھا, کہ وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملتے ہیں اور وہ ان کو یہ آیتیں سناتا ہے, پڑھ کے بتاتا ہے. یہ کچھ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں اور کچھ وہ اپنے پاس سے لگا دیتا ہے اور یہ اس سے سیکھ رہے ہیں. تو سبحان اللہ, وہ تو تھا ہی اجمی, اور یہ عربی, اس کو تو عربی آتی بھی نہیں تھی, اور یہ عربی میں قرآن اتر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو میرا فرشتہ امین جبرائیل علیہ السلام لا رہے ہیں جو میرے حبیب کو سکھا رہے ہیں. یہ کسی آدمی کا نہ تو قول ہے, نہ بات ہے, اور نہ ہی کلام ہے, اور نہ ہی کسی آدمی کے بس کی بات ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس بھی بندھا رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے معراج کا سفر شروع ہوا. تو فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کے معلم یعنی آپ کے جو استاد ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں. سبحان اللہ. اور یہ قرآن ایک بزرگ زور آور فرشتے کا قول ہے جو مالک عرش کے ہاں باعزت سب کا مانا ہوا ہے, اور وہ خوش شکل بھی ہے. اب یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے 2 دفعہ دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں 2 دفعہ دیکھا, کیونکہ ویسے تو جب وہ وحی لاتے تھے کبھی انسان کی شکل میں آتے تھے, کبھی وحی ایسے آتی تھی آپ کے دل کے اوپر جیسے الہام ہو رہا ہے اور قرآن اتر رہا ہوتا تھا. تو وحی کی بہت سی مختلف کیفیات تھی جس میں وحی نازل ہوتی تھی, لیکن 2 دفعہ انہوں نے اصلی شکل میں دیکھا. ایک دفعہ کیسے دیکھا میں بتاتی ہوں. فرماتے ہیں کہ یہ دیکھنا معراج سے پہلے کا ہے, یعنی پہلے جب معراج سے پہلے آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو کیسے دیکھا, کیا نظر آئے. فرماتے ہیں یہ دیکھنا معراج کا ہے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تھے, آپ کی طرف جبرائیل علیہ السلام اترے تھے اور قریب ہو گئے تھے, اور اپنی اصلی صورت میں تھے. 600 پر تھے, اتنے بڑی ان کی جسامت ہے. 600 پر تھے. پھر اس کے بعد دوبارہ سدرۃ المنتہا کے پاس معراج والی رات میں دیکھا تھا. یہ دوسری مرتبہ کا دیکھنا تھا, لیکن پہلی مرتبہ کا دیکھنا تو شروع رسالت کے زمانے کے وقت کا ہے. یعنی جیسے میں نے اب کہا کہ پہلے اقرا بسم آئی اور اس کے بعد وحی کی سلسلہ بند ہو گیا, جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خیال ہوا اور اتنے پریشان ہوئے کہ کئی دفعہ آپ کا ارادہ ہوا کہ پہاڑ سے گر پڑو. لیکن بر وقت آسمان کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ آواز سنائی دیتی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اللہ کے سچے رسول ہیں, کہ آپ کیوں دل اپنا چھوٹا کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا دیں. آپ فکر نہیں کریں, ایک حکمت ہے, آپ کو تیار کیا جا رہا ہے اتنے بڑے ذمہ داری کے لیے. اتنا بڑا
वो कुरान, उस कुरान के लिए तैयार किया जा रहा था जो पहाड़ पर अल्लाह पाक फरमाते हैं रखते तो पहाड़ जो है वो दब जाता, रेजा रेजा हो जाता, मगर इंसान ने उसको उठा लिया। तो फरमाते हैं कि आवाज आती कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और मैं जिब्राइल हूँ। आपका गम दूर हो जाता, दिल पुरसुकून हो जाता और तबीयत में करार आ जाता, लेकिन वापस चले जाते। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद फिर शौक आता और फिर वही इलाही की जो लज्जत थी वो याद आती और निकल खड़े होते और पहाड़ पर से अपने आप को गिरा देना चाहते। और इसी तरह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तस्कीन और तसल्ली कर दिया करते, यहाँ तक कि एक मरतबा बतहा में, ये मकाम जो है बतहा में जहाँ आपने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को असली शक्ल में देखा, बतहा नाम है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपनी असली सूरत में जाहिर हो गए। 600 पर थे, जसामत के आसमान के तमाम किनारे ढक लिए थे। इतना बड़ा जिस्म था कि ऐसा लग रहा था जैसे आसमान के सारे किनारे उनसे ही ढके गए हैं। आप आपसे करीब आ गए और अल्लाह अज़्ज़वजल की वही आपको पहुंचाई। इस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरिश्ते की अजमत कर और जलालत मालूम हुई और जान गए कि अल्लाह के नजदीक ये किस कदर बुलंद मर्तबा है। सुभान अल्लाह। मसलन में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपनी असली सूरत में देखा। इनके 600 पर थे, हर एक ऐसा जिसमें आसमान के किनारे पुर कर दिए थे और इनसे मुर्द मोती और मरवा रीद झड़ रहे थे, यानी उन परों से ये मोती झड़ रहे थे। और रवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से ख्वाहिश की कि मैं आपको अपनी असली सूरत में देखना चाहता हूँ, क्योंकि इंसान की शक्ल में आते थे। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाया अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, यानी अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो दुआ कीजिए। तो आपने दुआ की तो मशरक की तरफ से आपको कुछ चीज ऊंची उठती हुई महसूस हुई और वो फैलती हुई नजर आई, जिसे देखकर आप बेहोश हो गए, क्योंकि इतने खूबसूरत थे, इतने बड़े थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली दफा उनकी आंख मुबारक में कोई ऐसी चीज देखी थी जो आम दुनिया में तो ऐसी कोई मिसाल नहीं थी। तो आप बेहोश हो गए। सुभान अल्लाह। जिब्राइल अलैहिस्सलाम फौरन आए और आपको होश में लाए और आपको की बातों से थूक को दूर किया, यानी इतने आप गश खाकर गिर पड़े, सह नहीं सके। यहाँ पर एक वाकया होता है, जब ये आयात आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को, मक्का वालों को बताई। जाहिर है आपको जैसे वही आती थी आप लोगों को इकट्ठा करते थे और उनको बताते थे कि आज रात या आज दिन में मेरे पे ये वही नाज़िल हुई है। तो जब सूरत नजम की ये आयात आई तो अबू लहब जो है आपका चचा था और इतना जालिम था कि सबसे बढ़कर जुल्म उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी बीवी जो है उम्मे जमील उसने किए। इनका बेटा भी उनसे कोई कम नहीं था। ये लोग, अबू लहब काफिले के साथ जा रहा था शाम के मुल्क में तिजारत के लिए। तो उसने के बेटे ने कहा, अतबा उसका नाम है, उसने कहा कि आप यूं करें कि आप जरा रोक लें काफिले को, मक्का छोड़ने से पहले मैं जरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो दरूद पाक भेजे, उसने कहा मैं मोहम्मद को जाके तो जरा उनके रब को गालियां ना निकाल आऊं, अस्तगफिरुल्लाह। अब ये आया और इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में और आपकी शान में बहुत गुस्ताखियां करने लगा। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने कभी बद्दुआ नहीं दी थी, मगर अगर देते थे तो वो फिर कहाँ जाया जानी थी, वो तो दुआ और बद्दुआ आपकी, अल्लाह के रसूल की। तो आपने फरमाया कि जब वो देखा कि वो बास में नहीं आ रहा तो आपने फरमाया या अल्लाह, तो आपने कुत्तों में से एक कुत्ता इसके ऊपर भेज। अब ये काम इसने आके बाप को बताया कि मेरे वो जो है ना मोहम्मद, उन्होंने मुझे यूं कहा है, ऐसी बात दुआ दी है। तो आपने उसके बाप के दिल को ये बात लग गई। उसने कहा कि अब तेरी जान को बहुत खतरा है। अब ये काफिला जब यहाँ से चल पड़ा और मुल्क शाम में गया तो वहां पर एक राहब था और उसकी खानका के करीब इन्होंने रात पर हो गई और वहां पे डेरा लगाया, खैमे लगाए। तो उसके अबू लहब के दिल में ये बात घर कर चुकी थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुआ जाया नहीं जाएगी। तो उसने कहा कि राहब ने कहा कि तुम लोग यहाँ रहने का इरादा कर रहे हो, यहाँ पे तो रात को भेड़िए ऐसे आते हैं जैसे जंगली कुत्ते होते हैं। तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई चॉइस नहीं रही, क्योंकि रात आ गई है और हमें अब आगे हम कहाँ जाए, रात में तो सफर करते नहीं थे, हमें यहीं पर ही रात गुजारनी है। खैर अबू लहब के दिल में वो बात थी। उसने कहा अब सारे काफिले वालों से कि बात यूं है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बद्दुआ है उससे बहुत दिल में मेरे डर है, तो आप लोग यूं करो कि मेरे बड़े एहसानात हैं तुम पर, क्योंकि सरदार था, तो आप यूं करो कि सारा सामान जो है ना वो सारा ऊपर नीचे उसका जैसे ढेर सा लगाओ
اور سب سے اوپر میرا بیٹا سوئے گا اور تم لوگوں نے جاگنا ہے اور جاگ کے اس کا پہرا دینا ہے کہ کوئی جنگلی جانور آ کے اسے نقصان نہ پہنچائے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. سامان رکھ دیا گیا, اوپر سب سے اس کو سلا دیا گیا. اب شیر آیا, سبحان اللہ, اور پہرے دار جاگ رہے ہیں. شیر آیا اور اس نے سب پہرے داروں کو دیکھا, سونگا, کچھ نہیں, ایک دم پیچھے ہٹ گیا. سب نے سوچا کہ بس وہ چلا گیا ہے. پیچھے ہٹ کے اس نے اتنی بڑی چھلانگ لگائی کہ اوپر چڑھ گیا جہاں پہ اس کا بیٹا سو رہا تھا. اوپر چڑھ کے ان سب کے سامنے, باپ کے سامنے اس کے پرخرے اڑا دیے, چیر پھاڑ ڈالا. تو اس نے جب حالانکہ دیکھیں مانتے نہیں تھے اکڑ کی وجہ سے کہ ہمارا یتیم بھتیجا اور یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے اور ہم سردار اور ہم مال والے اور دولت والے, لیکن دل میں تھا. تو جب اس کا بیٹے کو اس کے سامنے چیرا پڑا تو کہتا ہے مجھے اس کا بات کا تو پہلے ہی ڈر تھا کہ میرے بیٹے کی اب زندگی کو خطرہ ہے, اب یہ بچے گا نہیں کیونکہ محمد کی بد دعا سے کوئی بچ نہیں سکتا. تو اتنا پتا تھا لیکن بد نصیب اتنے تھے کہ ماننے کو پھر بھی تیار نہیں تھے. سبحان اللہ. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا, ان کے 600 پر تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائے نبوت کے وقت آپ نے خواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا. پھر آپ نے اپنی ضروری حاجت سے فارغ ہونے کے لیے نکلے تو سنا کہ کوئی آپ کا نام لے کر آپ کو پکار رہا ہے. یعنی پہلے خواب آئی, آپ نے دیکھا جب آپ اپنی حاجت کے لیے, کچھ کو واش روم تو نہیں ہوتے تھے نا گھروں میں, لوگ جنگلوں میں جاتے تھے, باہر جاتے تھے, تو آپ باہر گئے ہیں تو کوئی آپ کا نام لے کر پکار رہا ہے. آپ نے ہر چند دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, لیکن کوئی نظر نہیں آیا. 3 دفعہ ایسا ہی ہوا. تیسری بار آپ نے اوپر کی طرف دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے دونوں پاؤں میں سے ایک کو دوسرے سمیت موڑے ہوئے, یعنی ایسے جیسے پاؤں کے اوپر پاؤں نہیں رکھ لیتے, موڑے ہوئے آسمان کے کناروں کو روکے ہوئے تھے. قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دہشت زدہ ہو جائیں کہ فرشتے نے کہا میں جبرائیل ہوں, ڈرو نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضبط نہیں ہو سکا, بھاگ کر لوگوں میں چلے آئے. اب جو نظریں ڈالی تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. پھر یہاں سے نکل کر باہر گئے اور آسمان کی طرف نظر ڈالی تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی طرح نظر آئے. آپ پھر خوفزدہ لوگوں کے مجمع میں آ گئے تو یہاں کچھ بھی نہیں. باہر نکل کر پھر جو دیکھا تو وہی سما نظر آیا. بس اسی کا ذکر ان آیتوں میں ہے. کعب آدھی انگلی کو بھی کہتے ہیں. کعب اتنا کم فاصلہ رہ گیا جیسے آدھی انگلی ہوتی ہے. تو اور بعض کہتے ہیں کہ صرف 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا تھا. ایک اور روایت میں ہے کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام پر 2 ریشمی حلے تھے. پھر فرمایا اس نے وحی کی, اس کی طرف جبرائیل علیہ السلام کی معرفت اپنی وحی نازل فرمائی. ایک مرتبہ حضرت مسروق, یہ تابعین میں سے تھے, تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا پوچھو. کہتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ یعنی جب معراج پہ گئے تھے تو فاصلہ تو بہت کم رہ گیا تھا, تو کیا آپ نے اللہ کو دیکھا تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ تم نے وہ بات کہہ دی ہے جس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. اور میں نے کہا مائی صاحبہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ آپ نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں. ابھی ہم نے پڑھی نا کہ آپ نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں. آپ نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ سنو, اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دیکھنا ہے. اور جو تم سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کسی فرمان کو چھپا لیا یا آپ ان 5 باتوں میں سے کوئی بات جانتے تھے, یعنی قیامت کب قائم ہوگی اور بارش کب ہوگی اور کتنی برسے گی, ماں کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ ہے, کون کل کیا کرے گا, کون کہاں مرے گا. اس نے بڑی جھوٹ بات کہی اور اللہ پر بہتان باندھا. بات یہ ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ اللہ کے اس جبرائیل امین کو دیکھا تھا اور آپ نے ان کی اصلی صورت میں دیکھا تھا. ایک دفعہ تو سدرۃ المنتہا کے پاس اور ایک مرتبہ جیاد میں. ان کے 600 پر تھے اور آسمان کے کل کنارے انہوں نے بھر رکھے تھے. سبحان اللہ. نسائی میں ہے, نسائی کی یہ حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس جو آپ کے چچا کے بیٹے ہیں, وہ بہت بڑے مفسر قرآن تھے. وہ فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں تعجب معلوم ہوتا ہے کہ خلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھی اور کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور دیدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. صحیح مسلم میں ہے, حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟
हजरत अबू ज़र जो सहाबी रसूल हैं, उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह, क्या आपने अल्लाह को देखा है? तो आपने फरमाया, वो सरासर नूर है और मैं इसे कैसे देख सकता हूँ। एक रवायत में है कि मैंने नूर देखा। इब्न अबी हातिम में है कि सुहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस सवाल के जवाब में आपने फरमाया, मैंने अपने दिल से अपने रब को 2 दफा देखा है, यानी दिल की आंखों से देखा है, इन आंखों से नहीं देखा। और इन आंखों से दुनिया में, इस जिंदगी में कोई नहीं देख सकता। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन हम अपने रब को देखेंगे और इस तरह से देखेंगे। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम अपने रब को कैसे देखेंगे, कोई मिसाल है? आपने फरमाया, 14वीं रात का चांद हो तो उसे देखने में तुम्हारी आंखों को कोई तकलीफ होती है? उन्होंने कहा, नहीं पर या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया, बस इसी तरह हम उस वक्त हमारी बिनाई और होगी, ताकत बिनाई की और होगी। यहाँ तक कि इस वक्त इस दीवार के पीछे क्या है मैं नहीं देख सकती, लेकिन सुभान अल्लाह, जन्नत में जब हम जाएंगे अपने रब की रहमतों से, तो अपनी सारी महलात देखें, 10 दफा कुल शरीफ पढ़े तो एक महल जन्नत में तैयार हो जाता है। और वो महल कोई छोटा सा 1 कनाल 2 कनाल 4 कनाल में नहीं होगा, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। वो कितना बड़ा होगा, जब पढ़ते हैं डिटेल में जाते हैं सुभान अल्लाह, तो 70 हजार दरवाजों से गुजर के तो जन्नती जो है अपने तख्त पर बैठेगी। तो वो मैं कहती हूँ सुभान अल्लाह, वो क्या नजर होगी कि उस वक्त हम इंशाअल्लाह ताला जितने अल्लाह ताला अपनी रहमतों से हमें बागात देंगे, महलात देखें, एक वक्त में बेक वक्त इंसान जन्नती अपनी सारी अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को देख सकेगा, लुत्फ उठा सकेगा। वो हमारी जिंदगी, ये जिंदगी थोड़ी होनी है, ये तो एक आर्जी सी जिंदगी है, गमों से, बीमारियों से, तरह तरह के मसाइल से घिरी हुई जिंदगी, मगर फिर भी हम इसमें इतने डूबे हुए हैं, हमें इतनी ये प्यारी है कि जो आखिरत की हमेशा की जिंदगी है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा, उसकी तरफ हम तैयारी करने में बहुत सुस्त नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जिंदगी जो इतने मसाइल से घिरी हुई है, इसका हम हर चीज, हर मुश्किल सहने को तैयार हैं। अल्लाह ताला हमारी दिलों को खोले और हमें इस काबिल करे कि हम अपनी जो हमेशा की जिंदगी है उसके लिए तैयारी करने वाले बने, क्योंकि उसी की तैयारी के लिए तो हम यहाँ आए हैं। तो फरमाते हैं कि मैंने अपने रब को अपने दिल की आंखों से देखा है। और फिर फरमाया कि हाँ, मैंने अपने रब को अपने दिल से 2 दफा देखा है। फिर आपने आए सुम्मा दना फतदल्ला पढ़ी। हजरत अकरमा माँ कज़्ज़ब और फुआद के बाबत सवाल हुआ तो आपने फरमाया, हाँ आपने देखा और फिर देखा, यानी अल्लाह ताला को आपने देखा। साइल ने फिर हजरत हसन से भी सवाल किया तो आपने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की जलाल, अजमत और चादर की बरियाई को देखा, यानी उस नूर को जो फैला हुआ था। सिदरतुल मुंतहा बेरी का दरख्त है और 7वें आसमान पर है। अभी हम इंशाल्लाह उसका पढ़ेंगे कि जो आसमान है, हम जैसे समझते हैं ना कि ये जमीन एक है, इस जमीन के नीचे 7 जमीनें हैं। ये पहली जमीन है, इसके नीचे 6 और जमीनें हैं, इस तरह। और एक जमीन से दूसरी जमीन तक इतना फासला है कि 5 सदियां लगे तो एक तेज घोड़सवार जो कभी नहीं रुके, घोड़े को दौड़ा रहा है, तो उसको 5 सदियां 500 साल लगे तो वो एक जमीन से दूसरी जमीन तक पहुंचे, या एक आसमान से, यहाँ से हम पहले आसमान तक पहुंचे और पहले आसमान से दूसरे आसमान तक। और अल्लाह की कुदरत है कि सुभान अल्लाह, पलक झपकने से पहले उसके फरिश्ते आ जाते हैं और अपने अपने फर्ज अदा कर जाते हैं जो जो उनके जिम्मे हैं। तो सुभान अल्लाह, हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सफर जो है वो कैसे तय किया। हदीस में है कि मेरे पास मेरा रब बहुत ही अच्छी सूरत में आज रात आया। एक दफा आपने ख्वाब देखा, तो ये ख्वाब का टुकड़ा है और इतना प्यारा है, और ये वो काम है जो हमारे बस के हैं, हम कर सकते हैं, इसलिए मैं ये हदीस आपके सामने इंशाल्लाह बयान करती हूँ। आपने फरमाया कि मेरे पास मेरा रब बहुत अच्छी सूरत में आज की रात आया। रावी कहता है मेरे ख्याल में ख्वाब में आया और फरमाया, ए मोहम्मद, जानते हो बुलंद मकाम वाले फरिश्ते किस मसले पर गुफ्तगू कर रहे हैं? मैंने अर्ज किया, नहीं परवरदिगार, अल्लाह ताला ने अपना हाथ मेरे 2 बाजुओं के दरमियान रखा, यहाँ पर, ये ख्वाब की बात हो रही है, और जिसकी ठंडक मुझे मेरे सीने में महसूस हुई, और उसके बाद जमीन और आसमान की हर चीज मुझे मालूम हो गई। जैसे अल्लाह ताला ने अपना हाथ सीने मुबारक के पे रखा दोनों बाजुओं के दरमियान, तो फरमाते हैं दोनों जहानों की, जमीन और आसमान की जो चीजें थी रोशन हो गई मेरे सामने। अब कोई किसी तरह का इल्म जो है वो छुपा हुआ नहीं रहा।
تو فرماتے ہیں کہ پھر مجھ سے وہی سوال کیا, میں نے کہا اب مجھے معلوم ہو گیا ہے, یعنی فرشتے باتیں کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے اے حبیب کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپس میں؟ فرمایا مجھے تو کچھ معلوم نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ رکھا تو فرماتے ہیں آپ میرے سامنے ہر شے روشن ہو گئی. تو فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رب العزت وہ ان نیکیوں کے بارے میں جو گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں اس کے بارے میں, اور جو درجے بڑھاتی ہیں آپس میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں, یعنی ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ کون سے ایسے نیکیاں ہیں جو کرے تو جو گناہ ہیں ان کا وہ کفارہ ہو جاتی ہیں, گناہوں کو مٹا دیتی ہیں, اور کون سے ایسے عمل ہیں جو درجے بلند کرتے ہیں. جنت میں درجے ہیں نا, 100 درجے ہیں, سبحان اللہ. تو فرماتے ہیں کہ مجھ سے حق اللہ تعالیٰ نے پوچھا اچھا پھر تم بھی بتاؤ کفارے کی نیکیاں کیا کیا ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اب تو آپ تمہیں سارا علم دے دیا ہے تو بتاؤ کہ کفارے کی نیکیاں کیا کیا ہیں. تو میں نے کہا نمازوں کے بعد مسجدوں میں رکے رہنا, اور جماعت کے لیے چل کر آنا, اور وضو اس وقت جب وضو ناگوار گزرتا ہو اچھی طرح مل مل کے وضو کرنا. بعض دفعہ ٹھنڈا پانی ہوتا ہے نا سردیوں میں, اب یہاں ہمارے پاس تو ہیٹر ہیں, گرم سب کچھ ہے, مگر سارے ملکوں میں تو ایسا نہیں. تو لوگ اٹھتے ہیں ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرتے ہیں, حالانکہ جسم جو ہے وہ ناگوار گزر رہا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے سبحان اللہ کہ وہ ہماری کفارے کی نیکیاں ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ جو ایسا کرے گا وہ بھلائی کے ساتھ زندگی گزارے گا اور خیر کے ساتھ انتقال ہوگا, اور گناہوں سے اس طرح الگ ہو جائے گا جیسے آج دنیا میں آیا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھو تو یہ کہو, یعنی یہ دعا اس طرح سے پڑھو, یا اللہ میں تجھ سے نیکیوں کے کرنے برائیوں کے چھوڑنے مسکینوں سے محبت رکھنے کی توفیق طلب کرتا ہوں, اور تو جب اپنے بندوں کو فتنے میں ڈالنا چاہے تو مجھے فتنے میں پڑنے سے پہلے ہی اٹھا لینا, کہ یہ دعا کیا کرو. پھر فرماتے ہیں کہ آگے جو فرمایا کہ درجات کو کیا بلند کرتا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ سلام کو عام پھیلانا. جیسے ہی ہمیں کوئی نظر آ جائے کہ یہ لگتا ہے کہ مسلمان ہے, چاہے کوئی عربی نہ ہے, کوئی افریقہ کی ہے, پتہ چل جاتا ہے الحمدللہ ان کے ڈریس سے, تو ان کو سلام میں پہل کرے. اور میں نے یہ فیل کیا ہے کہ جب بازار میں جائیں یا کسی اسٹور میں تو ہماری بہنیں سلام میں بڑی کنجوسی کرتی ہیں, دیکھ کے اگنور کر کے چلے جاتے ہیں. سلام کرنا چاہیے, اس سے کیا ہوگا سبحان اللہ, اتنا ایک السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے سے 100 رحمتیں اللہ تعالیٰ کی آتی ہیں, اور دونوں میں اس پر 10 رحمتیں ایک پر اب بھیجی جاتی ہیں اور 90 دوسرے پر. اور کس پر زیادہ, جس نے خوش دلی سے زیادہ اس کو ایکسپٹ کیا. یا بے شک میں نے کہا السلام علیکم اور آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ کیسی ہیں, آپ کو بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے آپ کو سلام کیا, تو 90 رحمتیں آپ لے گی. بے شک سلام میں نہیں پہل کی, ٹھیک ہے نا. تو یہ سبحان اللہ اس کو عام پھیلائیں. اور کھانا کھلانے میں درجے بلند ہوتے ہیں, جنت میں اعلیٰ درجے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اور کھانا کھلانے میں ضروری نہیں کہ ہم غریب مسکین کو ہی کھلائیں, جو بھی ہمارے اڈے چڑھ جائے, جو بھی ہمارے گھر آ جائے, جو بھی جس کا بھی ہمیں موقع مل جائے اس کو کھانا ضرور کھلائیں. اور پھر یہ ہے کہ رات کی تہجد کی نماز, آپ نے فرمایا جب لوگ میٹھی نیند خراٹے لے رہے ہوتے ہیں, سو رہے ہوتے ہیں, تو اللہ کی پیاری جس پر اللہ کی محبت سب سے بڑھ جاتی ہے, گرم گرم بستر کو چھوڑتی ہے, اپنے زوج کو چھوڑتی ہے, اور اٹھ کر وضو کر کے تو اپنے پاک پروردگار کی بارگاہ میں کھڑی ہو جاتی ہے. اس وقت فرشتوں کو اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھو میری بندی یا بندہ, اس نے ساری محبتوں کے اوپر میری محبت سب سے اس کے نزدیک بڑھ کر ہے, اور اس نے ہر نیند کو کچلا ہے. سب سے زیادہ تو نیند کو کچلنے کا ہوتا ہے نا, اتنی گہری نیند اس وقت آئی ہوتی ہے, تو نیند کو کچلا ہے. میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ تہجد کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں سونا ضروری ہوتا ہے, سو کے اٹھے پھر ہی تہجد ہے. نہیں, ایسا کوئی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے نفل نماز ہے. اگر آپ جاگ رہے ہیں اور لیٹ ہیں تو عشاء کی نماز تو پڑھ چکے ہیں, آپ سونے سے پہلے 2 رکعت بھی نفل کے پڑھ لیں تہجد کی, تو وہ آپ کی تہجد میں آ جائے گی. اور اگر آپ سو بھی گئے ہیں, سو کے اٹھے ہیں, تو 1 گھنٹہ پہلے فجر میں, جیسے آج کل لٹ سے 6:15 ہو رہی ہے فجر, تو ہم اگر 5 بجے بھی اٹھ جائیں تو ابھی بھی تہجد ہے. فجر کی نماز ٹائم ہونے سے پہلے 15-10 منٹ تک بھی تہجد ہے. تو وہ ایزی ہے, ذرا اٹھ کے تہجد پڑھ لی, پھر تھوڑا قرآن پاک پڑھ لیا, پھر فجر کی نماز ہوگی, نماز پڑھ کے پھر سونا ہے تو سو جائے, ٹھیک ہے نا. تو اتنا مشکل نہیں ہے تہجد گزار بننا اللہ تعالیٰ کے فضل سے, مگر ہے بڑی پیاری نماز, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نفل نمازوں میں سب سے زیادہ پسند تہجد کی نماز ہے. اور واقعی وہ ہے بھی, بات کو بالکل درست کرتی ہے, سیدھا کرتی ہے, کہ اس میں کسی طرح کی سب سے ساری محبتوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی محبت اس میں آ جاتی ہے. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں.
अच्छा, आप जो है सफर मेराज, प्लीज बातें नहीं करें। सफर मेराज जो है वो कैसे शुरू होता है, इंशाअल्लाह ताला उसकी मैं तफसीर आपके सामने पढ़ती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सुहाबी रसूल हैं, ये हमें ये हदीस बयान करते हैं, कहते हैं कि इसने अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, इसने मालिक बिन सासा से रवायत की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको हदीस बयान की कि कैसे सफर मेराज हुआ, वाकया क्या था, किस तरह से हुआ। फरमाते इस रात के जब आपको ले जाया गया, फरमाया इस वक्त मैं हतीम में था, हतीम है ना खाना काबा के अंदर, तो फरमाते हैं इस वक्त मैं हतीम में सो रहा था और बास वक्त कहा कि हजर में लेटा हुआ था कि मेरे पास आने वाला आया, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, इसने मेरे सीने को नहर से शेर तक चीर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 4 दफा सीना चिरा गया है, एक दफा बहुत छोटे थे बचपन में और एक दफा यहाँ पर मेराज में ले जाने से पहले, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की इतनी बड़ी निशानियां आपने इन आंखों से देखनी थी, इस जिस्म के साथ देखनी थी, तो आपको तैयार किया गया। तो फरमाते हैं कैसे मुझे तैयार किया गया कि उसने मेरे सीने को चीरा, जैसे ओपन हार्ट सर्जरी होती है, इसकी मिसाल आज के जमाने में ये है। तो सीने को चीरा और नहर से शहर तक चीर दिया और मेरे दिल को निकाला और मेरे पास ईमान से भरा हुआ सोने का तश्त लाया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दिल को धोया गया और ईमान से भर दिया गया, फिर इसी जगह रख दिया गया, यानी दिल को निकाला, धोया, सोने के तश्त में अल्लाह ताला ने भेजा और उसको धो के, बाज़ दफा कहते हैं कि अब जम से धोया गया, तो उसके बाद उसको दिल को अपनी जगह वापस रख दिया गया। सुभान अल्लाह। फिर इसी जगह रख दिया गया। एक रवायत में है कि मेरे दिल को अब ज़मज़म से धोया गया था और ईमान और हिकमत से भर दिया गया था। सुभान अल्लाह। फिर मेरे पास एक सफेद रंग का जानवर लाया गया जिसे हम बुराक कहते हैं। फरमाते हैं कि इस जो खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा था और इसका नाम बुराक है। इसका कदम रखना नजर की इंतहा तक था, यानी एक कदम वो यहाँ रखता था तो दूसरा जहां तक नजर जाए वहां उसका दूसरा कदम पड़ता था। फरमाते हैं कि इस पर मुझको सवार किया गया और मेरे साथ जिब्रील भी चले। जब आसमान दुनिया तक पहुंचे तो जिब्राइल ने दरवाजा खोलने की इजाजत तलब की। पूछा गया कि तू कौन है और तेरे साथ कौन है? जवाब दिया, मैं जिब्राइल हूँ और मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कोई दरवाजा आसमान का नहीं खुलता जब तक कि जो उसका गार्ड है रिजवान फरिश्ता, वो पूछता है पहले आसमान का कि कौन है, किसको लाया गया है। जब हमारी रूहें जाती हैं, जब हम फौत होते हैं, तब भी मोमिन रूह पूछा जाता है। अगर रूह मोमिन है, मुसलमान है, बिलीवर है, तो उसके लिए दरवाजा खोला जाता है, और अगर काफिर है तो उसके लिए दरवाजा नहीं खोला जाता, उसको वापस भेज दिया जाता है। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसने कहा कि क्या, जवाब दिया, मैं जिब्रील और मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहा गया कोई इनकी तरफ भेजा गया है कि इनको कौन लाया है? तो सुभान अल्लाह, जिब्रील ने कहा हाँ। फरिश्तों ने कहा मरहबा, यानी अब आप अंदर, दरवाजा खुल गया है और अंदर दाखिल हो गए हैं। फरिश्तों ने कहा मरहबा कि अच्छा आने वाला आया, और आसमान का दरवाजा खोल दिया गया। जब मैं दाखिल हुआ तो इसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। पहले आसमान में हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया। जिब्रील ने कहा ये तुम्हारे बाप आदम हैं, इनको सलाम करो। मैंने इनको सलाम किया। उन्होंने इसका जवाब दिया और कहा नेक बेटे के लिए मरहबा और साले नबी के लिए हो। फिर जिब्रील दूसरे आसमान पर ले गए। फिर दरवाजा खोलने को कहा गया तो कौन है और तेरे साथ कौन है? जिब्रील ने कहा मैं जिब्रील हूँ और मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहा गया इनकी तरफ कोई भेजा गया है? हर फरिश्ते ने, हर आसमान के फरिश्ते ने जो उनके मुहाफिज हैं उन्होंने पूछा। जिब्रील ने कहा हाँ, इनको मरहबा हो, अच्छा है आने वाला कि आया। फिर दरवाजा खोला गया। जब मैं दाखिल हुआ वहां हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम जो कि खालाजाद भाई थे वो आपको मिले। दोनों भाई खालाजाद जो है वो मिले। जिब्रील ने कहा ये याह्या और ईसा है, इनको सलाम करें। मैंने इनको सलाम किया, दोनों ने सलाम का जवाब दिया।
दोनों ने कहा मरहबा भाई साले और नबी साले को। फिर जिब्राइल मुझे तीसरे आसमान की तरफ ले चढ़े, फिर दरवाजा खुलवाया गया और कहा गया तू कौन है और तेरे साथ कौन है? मैंने कहा मैं जिब्रील हूँ और मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहा गया इनकी तरफ कोई भेजा गया है? जिब्रील ने कहा हाँ। कहा इनको मरहबा कहा गया और अच्छा आना आया। दरवाजा खोला गया। जब मैं दाखिल हुआ तो वहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। जिब्रील ने कहा ये यूसुफ अलैहिस्सलाम है, इनको सलाम कहो। मैंने सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। उन्होंने कहा साले भाई और साले नबी को मरहबा हो। फिर मुझे चौथे आसमान की तरफ ले जाया गया। दरवाजा खोलने को कहा गया कौन है तेरे साथ कौन है? जिब्रील ने कहा मैं जिब्रील और मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहा गया इनकी तरफ को भेजा गया था? कहा हाँ। इनको मरहबा हो, अच्छा है आना। दरवाजा खोला गया। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो यहाँ पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम थे। जिब्रील ने कहा ये इदरीस है, इनको सलाम कहो। मैंने सलाम किया, उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया और कहा मरहबा हो भाई साले और नबी साले को। फिर मुझे ऊपर ले जाया गया 5वें आसमान पर। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा मुतालबा किया, दरवाजा खोलने को कहा गया तू कौन है और तेरे साथ कौन है? जिब्रील ने कहा मैं जिब्रील हूँ और मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहा गया इनकी तरफ को भेजा गया था? जिब्रील ने कहा हाँ। कहा फरिश्तों ने कहा मरहबा हो, अच्छा आना है। दरवाजा खोला गया। जब मैं वहां दाखिल हुआ तो वहां हजरत हारून अलैहिस्सलाम थे जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे। जिब्रील ने कहा ये हजरत हारून है, इनको सलाम कहो। मैंने सलाम कहा और उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया और कहा मरहबा हो भाई और नबी साले को। फिर मुझे छठे आसमान की तरफ ले जाया गया और दरवाजा खोलने का मुतालबा किया गया तो कहा गया तू कौन है और तेरे साथ कौन है? कहा मैं जिब्रील हूँ और मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दरवाजा खोला गया। जब मैं इसमें दाखिल हुआ तो वहां मूसा अलैहिस्सलाम थे छठे आसमान में। जिब्रील ने कहा ये मूसा है, इनको सलाम करो। मैंने इनको सलाम किया और उन्होंने इसका जवाब दिया। फिर ये बात कही भाई साले और नबी साले को मरहबा हो। सुभान अल्लाह। जब मैं आगे बढ़ा मूसा अलैहिस्सलाम रो पड़े। ये सुनने वाली बात है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ रोए हैं, बाकी कोई नहीं रोया। क्यों रोए हैं? मूसा अलैहिस्सलाम रो पड़े तो मुझसे मूसा को कहा गया तुझे किस चीज ने रुलाया? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं इसलिए रोया कि मेरे बाद एक नौजवान लड़का नबी बनाकर भेजा गया और इसकी उम्मत मेरी उम्मत से ज्यादा जन्नत में दाखिल हो गई। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह ताला। फिर जिब्राइल मुझको लेकर 7वें आसमान की तरफ चले। जिब्राइल ने दरवाजा खुलवाने को कहा तो पूछा गया तू कौन है और तेरे साथ कौन है? कहा मैं जिब्राइल हूँ और मेरे साथ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहा गया क्या इसकी तरफ को भेजा गया है? जिब्रील ने कहा हाँ। कहा गया मरहबा हो, इनको अच्छा है इनका आना। जब मैं 7वें आसमान तक पहुंचा तो वहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। सुभान अल्लाह। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा ये तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, इनको सलाम करो। मैंने इनको सलाम किया। उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया और मरहबा बेटे साले और नबी साले। फिर मैं सिदरतुल मुंतहा की तरफ ले जाया गया। सिदरतुल मुंतहा बेरी का दरख्त है। बेरी का इतना मुकद्दस दरख्त है। और यहाँ पर मैं ये भी बताऊं कि जब कोई फौत हो जाए तो पाकिस्तान से बेरी के पत्ते मंगवा लें, क्योंकि यहाँ पर तो बेरी होती नहीं। तो फौत जब हम मैयत को गुस्ल देते हैं तो बेरी के पत्ते उबाल के पानी में उस पानी से गुस्ल दे तो बहुत मुबारक है। तो ये मुझे अभी याद आया। तो कोई भी आने वाला है तो मंगवा के रख लिया करे, कोई पता नहीं होता किस वक्त किसका वक्त आ जाए। तो फरमाते हैं यहाँ पर सिदरतुल मुंतहा की तरफ ले जाया गया। देखता हूँ कि इसके बेर हजर शहर के मटकों की तरह थे। बहुत बड़े बड़े बेर थे सिदरतुल मुंतहा के और इसके पत्ते हाथियों के कानों के बराबर थे। जिब्राइल ने कहा ये सिदरतुल मुंतहा है। तो वहां 4 नहरें थी, 2 छुपी हुई और 2 ज़ाहिर। मैंने कहा जिब्राइल ये क्या है? तो जिब्राइल ने कहा ये 2 नहरें पोशीदा जन्नत में हैं और 2 नहरें ज़ाहिर नील और फरात हैं, दरियाए नील और दरियाए फरात। सुभान अल्लाह। फिर मुझको बैतुल मामूर दिखाया गया। आपको पता है कि जो खाना काबा हमारा है यहाँ जमीन पर, इसके एग्जैक्टली इसके ऊपर फरिश्तों का खाना काबा है, बैतुल मामूर से कहते हैं। और फिर फरमाते हैं कि मुझे वहां पे वो दिखाया गया कि ये देखें जमीन में जो अल्लाह ताला का घर है इसके ऊपर एग्जैक्टली फरिश्तों का खाना काबा है। फिर फरमाते हैं कि यहाँ पर बैतुल मामूर दिखाया गया। फिर मेरे लिए 1 प्याला शराब का और 1 प्याला दूध का लाया गया और तीसरा शहद का। 3 प्याले पेश किए गए। तो मैंने दूध वाले प्याले को पकड़ लिया।
تو جبرائیل نے کہا یہ فطرت ہے تو اس پر ہوگا اور تیری امت. پھر مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئی. یہاں پر 50 نمازوں کے فرض کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں, کیونکہ اس حدیث میں یہ نہیں, لیکن جو میں نے دوسری سیرت کی کتابیں پڑھا ہے اس کو اکٹھا کرنا چاہتی ہوں. یہاں پر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے پاس جاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے آگے میں ذرا بھی نہیں بڑھ سکتا, ذرا بھی بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے. نور برس رہا تھا اللہ رب العزت کا وہاں پر, تو اس سے آگے میری حد ختم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل مجھے اس مقام پر چھوڑ رہے ہیں آپ تنہا, یہاں تو رب العزت کے سامنے بالکل میں اتنے قریب میں جا رہا ہوں اور آپ میرا ساتھ چھوڑ دیں گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمایا اجازت نہیں ہے, میری حد یہاں پر ختم ہے. وہاں سے اللہ رب العزت کا اور بھیجا ہوا فرشتہ آیا اور اس نے آپ کو پکڑا. اور بڑی لمبی حدیث ہے, میں چھوٹا کروں گی, کہ آپ فرماتے ہیں 70 ہزار نور کے پردوں میں مجھے گزارا گیا اور اتنی تیزی سے لے جایا جا رہا تھا کہ اس کی رفتار میں بیان نہیں کر سکتا. اور جب اس مقام پر جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا, جو حد تھی آپ کی, وہاں پر لا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا, تو اب وہ فرشتے بھی بیچ میں ہٹ گئے جو لا رہے تھے سدرۃ المنتہا سے. اب کوئی نہیں آپ کے درمیان. اور یہاں پر سبحان اللہ, جب آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ عالی میں اتنے بلند مقام پر آپ کھڑے ہیں, تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ. آپ نے اتنا ہی فرمایا ابھی, التحیات للہ والصلوات والطیبات, کہ ہماری عبادتیں, ہماری نمازیں, ہماری ساری قربانیاں, ہمارے صدقات, ہماری ایک ایک نیکی ہمارے جسم سے ہو یا ہماری روح سے ہو, وہ ہمارے رب کے لیے ہے, ہمارے پروردگار کے لیے ہے. اب جیسے ہمارا کوئی بچھڑا ہوا بہت پیارا ہمیں اتنی دیر بعد آتا ہے تو ہم کس طرح سے والہانہ استقبال کریں گے, چومیں گے, میری پیاری, میرا پیارا, میری جان, میرا جگر, پتہ نہیں کیا کیا منہ سے نکلتا ہے, ایسے ہی ہے نا. تو پروردگار فرماتے ہیں ان کا محبوب حبیب سامنے کھڑے تھے, سبحان اللہ, اور بیچ میں فرشتے بھی ہٹ گئے, ساری رکاوٹیں ہٹ گئے, کوئی پردے, کوئی پردہ نہیں ہے. تو پروردگار فرماتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ہے تجھ پہ اے میرے حبیب, اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں. اب اتنے نازک مقام پر سبحان اللہ, جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول ہے, بیچ میں کوئی شے نہیں, تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے یاد رکھا؟ وہاں تو اکیلے تھے. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ السلام علینا, کہ مجھ پر سلام ہو, آپ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, کہ یا اللہ سلام ہو پر ہمارے اور سارے نیک بندوں پر. نہیں بھولے اپنی امت کو, ہمیں بھی ساتھ ملا لیا ہے, سبحان اللہ. اب جب فرشتوں نے یہ سنی بات, کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عاجزی پیش کی, عاجزی کا نذرانہ پیش کیا, اور کس اللہ کی توحید کا اقرار کیا, اور کس طرح رب العزت نے پیار سے والہانہ انداز سے استقبال کیا, تو فرشتوں نے, ہر فرشتہ بول اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. سبحان اللہ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ یہ باتیں میں نے جیسے عاجزی پیش کی, اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کیا, بڑائی کا اقرار کیا, بڑائی بیان کی, تو اللہ پاک نے اپنی رحمتوں سے مجھے مالا مال فرمایا, اور پھر میں نے اپنی امت کو بھی شامل کیا. فرشتوں نے گواہی دی اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی, اور میری محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں, تو کس طرح سے یہ میرا پیارا جو تحفہ ہے آج کا میری امت تک پہنچے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب, یہ تیرا نذرانہ پیش کرنا اور میرا تجھ پہ سلام بھیجنا اور فرشتوں کی گواہی دینا, اس کو نماز میں رکھ, تاکہ آنے والی نسلیں قیامت تک لوگ تیری میری گفتگو اور فرشتوں کی شہادت کو اپنی نمازوں میں جاری رکھیں. سبحان اللہ. تو ہمیں اتنا بڑا تحفہ معراج کی رات میں ملا. 3 تحفے ملے, ایک یہ, اور دوسرا یہ جو سورۃ البقرہ کا آخر ہے آمن الرسول کا, یہ بھی عرش کے خزانوں سے ہمیں ملا, اور 5 وقت کی نمازیں جو فرض کی گئی
یہ 3 تحفے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس رات دیے. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں. پھر فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جبرائیل نے کہا یہ فطرت ہے تو اسی پر ہوگا، اور تیری امت پر 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں. شروع میں 50 ہوئی تھی. سبحان اللہ. اس میں بھی حکمت ہے. میں نے اپنے پروردگار کی درگاہ سے واپس لوٹا، اب واپس لوٹ آئے ہیں 50 نمازیں لے کر. سبحان اللہ. جب واپس لوٹے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر میرا گزر ہوا، کیونکہ چھٹے آسمان پر وہی تھے نا. انہوں نے پوچھا کہ میں نے اپنے پروردگار سے لوٹا. موسیٰ نے کہا کس عبادت کے متعلق تم کو حکم دیا گیا ہے؟ یعنی آج کی رات تو کوئی خاص حکم ہونا تھا، کیا حکم ہوا؟ کس عبادت کے متعلق تجھے حکم ہوا؟ میں نے کہا ہر دن میں 50 نمازوں کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیری امت ہرگز ادا نہیں کر سکے گی، واپس جا. اور ہر دن میں اللہ کی قسم میں نے آپ سے پہلے لوگوں کو آزمایا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے بنی اسرائیل کا بڑا تلخ تجربہ ہے، کہاں مانیں گے اور کہاں ان سے ہو سکے گا، تو آپ واپس جائیں اور اپنے رب کے پاس جائیں اور کمی کا سوال کریں. اور اپنی امت کے لیے میں لوٹا اور مجھ سے 10 نمازیں کم کی گئیں. سبحان اللہ. پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح کہا میں اپنے پروردگار کے پاس گیا اور پہلی بار کی طرح اپنی امت کے لیے کمی کا سوال کیا. اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں اور کم کر دی. پھر میں موسیٰ کے پاس گیا، انہوں نے اسی طرح پھر کہا. میں نے پھر اپنے اللہ کے طرف گیا اور مجھ سے 10 نمازیں کم کر دی گئیں اور مجھے ہر دن میں 10 نمازوں کا حکم دیا گیا. پس لوٹا میں موسیٰ کی طرف، انہوں نے کہا پہلے کی طرح کہا. میں دوبارہ لوٹا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ہر دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا. پھر فرمایا آپ نے 5 نمازوں کا حکم ہر دن میں ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت ہر دن میں 5 نمازوں کی بھی طاقت نہیں رکھے گی. ہے نا ہم نے کہاں ہوتی ہیں. تو فرمایا اور میں نے آپ سے پہلے لوگوں کو آزمایا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ ایک دفعہ پھر جائیں، یہ ابھی بھی بہت زیادہ ہیں. تو میں نے بنی اسرائیل کا سخت تجربہ کیا ہے. آپ اپنے رب کی طرف دوبارہ جائیں اور اپنی امت کے لیے کمی کا سوال کریں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اتنی بار سوال کیا ہے کہ اب مجھے شرم آتی ہے. اب میں کیا کروں اب مجھے شرم آتی ہے. اب میں راضی ہو گیا ہوں اور میں نے تسلیم کر لیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت میں اس مقام سے گزرا تو ایک منادی کرنے والے نے کہا میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا ہے اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی ہے. ایک اور جگہ ہے، ہم آگے پڑھیں گے، کہ ہوا یہ کہ ہر نیکی کا ثواب جو ہے وہ 10 گنا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم برائی کریں تو برائی کا ایک کا بدلہ ایک ہی ہے، اور اگر معافی مانگ لیں تو وہ بھی لکھی نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں. نیکی کا اگر ارادہ کیا مگر اگر کی نہیں تو ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر کر لیتے ہیں تو کم از کم 10، اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ جتنا چاہیں ہمارے خلوص پہ اور ہماری جو محبت ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو 10 نمازیں جو 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کا 10 نمازوں کے برابر ثواب، یعنی یہ ایک نیکی ہے نا، تو اس نیکی کا 10 نمازوں کے برابر ثواب. اور سبحان اللہ یہ 5 نہیں، جب ہم 5 پڑھ لیتے ہیں تو 50 نمازوں کا ثواب اس دن ہمیں ملتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ حکمت تھی، اللہ تعالیٰ کو بھی پتا تھا اپنے نکمے بندوں کا. اللہ تعالیٰ سے زیادہ کس کو پتا ہے؟ جو ہمارا خالق ہے، ہمارا کریٹر ہے، تو ان کو پتا تھا، لیکن ثواب کی زیادتی دینی تھی نا، تو حکمت تھی کہ 50 رکھ دی اور آخر میں 5 کو 50 کے برابر کر دیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ بڑی شان والے ہیں. سبحان اللہ. ثابت بن قیس سے روایت ہے، وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس براق لایا گیا. میں وہ جانور سفید رنگ کا تھا اور لمبے قد والا، گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا. اس کا قدم اس کی نظر کے ختم ہونے تک پڑتا تھا. میں اس پر سوار ہوا اور میں بیت المقدس کے پاس آیا. یہ جو مسجد ہے نا فلسطین میں بیت المقدس، جس پر لڑائیاں ہو رہی ہیں اور یہودی جو ہیں وہ تنگ کرتے ہیں مسلمانوں کو، تو یہ بیت المقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے سفر کر کے بیت المقدس پہلے آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس کے پاس آیا اور میں نے اپنی سواری کو ایک حلقہ کے ساتھ باندھ دیا جہاں انبیاء باندھا کرتے تھے. فرمایا پھر میں مسجد اقصی میں داخل ہو گیا اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھی.
اور آپ کو پتہ ہے کہ سبحان اللہ آپ کے پیچھے سارے انبیاء کرام نے جماعت کی ہے, سب کی ارواح وہاں اکٹھی تھی, اور سارے سید المرسلین جب آگے امام بنے تو سب نے اقرار کیا کہ ہمارے جو سردار ہیں, ہمارے سید ہیں, وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, آپ نے امامت کرائی. تو یہاں پر سارے انبیاء نے نماز پیچھے پڑھی. میں نکلا, جبرائیل علیہ السلام شراب اور دودھ کا پیالہ پیش کیا, میں نے دودھ کو پسند کیا. جبرائیل نے کہا کہ تو نے فطرت کو پسند کیا ہے. پھر ہمارے ساتھ آسمان پر چڑھا. سابق نے سابق حدیث کے معنی کی طرح ذکر کیا, یعنی جیسے میں نے ابھی حدیث بیان کی ہے اسی طرح سے پھر آگے جیسے سفر ہوتا رہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حضرت آدم پر سے گزرا تو انہوں نے مرحبا کہا اور بھلائی کی دعا دی. تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بلا شبہ ان کو نصف حسن دیا گیا ہے. آپ فرماتے ہیں جب میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آسمان میں دیکھا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کا آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جنت میں ہم سب کو یوسف کا حسن, یوسفی حسن دیا جائے گا. سارے جنتی اتنے خوبصورت ہوں گے, مرد بھی اور عورتیں بھی, کہ ان کا حسن عطا فرمانا ہے. 4 نبیوں کی جو چیزیں ہیں وہ جنت میں ہمیں ملنی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کا قد بہت لمبے قد ہوں گے, اور حضرت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام ان کی عمر 30 یا 33 سال, جس عمر میں ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا, وہ عمر ہوگی بہشتیوں کی. اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی, بلکہ جیسے ہم فوت ہوتے ہیں, جیسے ہم فوت ہو رہے ہوتے ہیں تو ہماری زبان عربی ہو چکی ہوتی ہے, کیونکہ فرشتے جب آتے ہیں تو عربی میں ہی سوال جواب اور کہتے ہیں کہ یہ جنت کا ٹھکانہ دیکھ, تیرا رب تو سے راضی ہے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ سکھا دیں گے, فکر نہیں کریں کہ ہم کیا کریں گے, ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ سکھا دیتے ہیں. قبر میں بھی عربی ہے, محشر میں بھی عربی ہے, زبان عربی ہی عربی ہوگی سب کی. یہاں دنیا میں تو بہت زیادہ زبانیں ہیں, مگر جیسے ہی ہم فوت ہوتے ہیں ہماری جو بھی زبان جہاں کی ہے وہ یہاں رہ جاتی ہے, عربی زبان ہمیں سکھا دی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جو ہے وہ جنتوں کو عطا ہوگی. پھر فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بلا شبہ ان کو نصف حسن دیا گیا, مجھ کو مرحبا کہا اور میرے لیے خیر کی دعا کی, اور موسیٰ علیہ السلام کے رونے کا ذکر نہیں کیا. فرمایا 7ویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے. جب اوپر گئے ہیں تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیت المعمور کو بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. ہر روز 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں, اور پھر پوری زندگی میں رہتی دنیا تک ان کی کبھی باری نہیں آتی. اس سے اندازہ لگائیں کہ فرشتے کتنے ہوں گے. سبحان اللہ. 70,000 فرشتہ بیت المعمور کا طواف کر رہا ہے, اور بعد میں ان کی کبھی بھی باری نہیں آتی. سبحان اللہ. پھر پھر مجھ کو سدرۃ المنتہا کی طرف لے جایا گیا, اور اس کے پتے ہاتھیوں کے کانوں کی طرح تھے, اور اس کا پھل مٹکوں کی طرح. جب اس سدرۃ المنتہا کو اللہ کے حکم نے ڈھانک لیا, جو ڈھانک لیا, جیسے میں نے عرض کیا نور سے ڈھکی ہوئی تھی وہ بیری کا درخت, تو سدرۃ المنتہا کی شکل بدلی ہوئی تھی. اس کا وصف اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا سدرۃ المنتہا ایسی چیز تھی جو ہم نے دیکھی کہ اس کا میں وصف وہ کیسی تھی بیان ہی نہیں کر سکتا. اس کے حسن کے کمال کی وجہ سے میری طرف اللہ نے وحی کی, اور مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئی. ہر دن اور رات میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. انہوں نے سوال کیا تیرے رب نے تیری امت پر کیا فرض کیا؟ میں نے کہا دن اور رات میں 50 نمازیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے رب کے پاس جا اور تخفیف کا سوال کر, یعنی کمی کا سوال کر. تیری امت اس بات کی طاقت ہرگز نہیں رکھتی. تحقیق میں نے بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں اور ان کا امتحان کیا ہوا ہے. تو اپنے رب کی طرف لوٹا, تو میں نے اپنے رب کی طرف لوٹا اور میں نے کہا اے میرے رب میری امت پر کمی فرما. تو 5 نمازوں کی کمی ہوئی. پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور میں نے کہا مجھ سے 5 نمازوں کی کمی ہو گئی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک تیری امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی. اپنے رب کی طرف دوبارہ جا اور اس سے کمی کا سوال کر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہمیشہ عبد و رفت میں رہا, یعنی بہت سے چکر لگے, بیک اینڈ فورتھ. سبحان اللہ. اور اپنے رب اور موسیٰ کے درمیان اللہ نے فرمایا اے محمد یہ 5 نمازیں ہیں, دن اور رات میں ہر ایک نماز کے بدلے 10 نمازوں کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. اس طرح 50 ہوئی. جس شخص نے نیکی کا ارادہ کیا اور اس پر عمل نہیں کیا اس کے لیے 1 نیکی لکھی جائے گی, اور جس نے عمل کیا تو اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب ملے گا.
اور جس نے برائی کا ارادہ کیا اور عمل نہیں کیا تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں لکھا جائے گا. برائی کا ارادہ کیا مگر کام نہیں کیا برا عمل تو کچھ نہیں لکھا جائے گا. اور اگر عمل کیا تو صرف ایک ہی گناہ لکھا جائے گا. آپ نے فرمایا میں اترا اور میں موسیٰ کے پاس پہنچا اور میں نے موسیٰ کو خبر دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کے پاس جاؤ اس سے کمی کا سوال کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب کے پاس گیا یہاں تک کہ میں نے حیا کی. روایت کیا اس کو مسلم نے. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو وقت لے جایا گیا بھیجا گیا آپ کو سدرۃ المنتہا کی طرف اور سدرہ چھٹے آسمان میں ہے. زمین سے جو چیز چڑھتی ہے ہمارے جتنے اعمال ہم کرتے ہیں یا ہماری جو ارواحیں چڑھتی ہیں تو وہ چھٹے آسمان سدرۃ المنتہا کے پاس جا کر رکھ دی جاتی ہیں اور وہاں سے اللہ کے دوسرے فرشتے آتے ہیں جو ان کو اوپر اللہ کے بارگاہ میں لے جاتے ہیں. اسی طرح جو ہمارے لیے جو احکام آتے ہیں وہ اوپر سے جب فرشتے لاتے ہیں تو سدرۃ المنتہا کے پاس لا کر رکھ دیے جاتے ہیں اور وہاں سے جس فرشتے کی ڈیوٹی ہوتی ہے اس کو سونپ دے جاتے ہیں کہ یہ لے جاؤ اور زمین والوں کی طرف دے آؤ. تو یہ سدرۃ المنتہا ایک وہ پوائنٹ ہے جہاں سے اوپر کی چیزیں آ کر یہاں رک جاتی ہیں اور نیچے کی جا کے بھی یہاں رک جاتی ہیں. تو فرماتے ہیں مجھے جو زمین سے جو چیز چڑھائی جاتی ہے وہ سدرۃ المنتہا تک پہنچتی ہے اس سے لے جاتی ہے اور سدرہ تک وہ چیز پہنچتی ہے جو زمین کی طرف اتاری جاتی ہے جیسے میں نے ابھی ایکسپلین کیا. اوپر سے اس سے لی جاتی ہے. پڑھا ابن مسعود نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے ڈھانک لیا سدرہ کو اس چیز نے کہ ڈھانکا تھا. ابن مسعود نے کہا کہ وہ سونے کے پروانے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئیں 5 نمازیں سورۃ بقرہ کا آخر اور وہ شخص بخش دیا گیا جس نے شرک نہیں کیا اللہ کے ساتھ اس کی امت سے کچھ اور بخش دیے گئے گناہ کبیرہ والے. روایت کیا اس کو مسلم نے. سبحان اللہ. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب مجھ کو قریش نے جھٹلایا جب آپ نے واپس آ کر بتایا نا تو مکہ کے قریش والے تو بالکل آپ کے بالکل بھڑک اٹھے کہ لو اب ایک نئی بات سنو کہ ایک ہی رات میں وہ یہاں سے بیت المقدس جاتے ہیں اور وہاں سے وہ کہتے ہیں آسمانوں پر گئے ہیں جنت اور دوزخ کو دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کے عجائبات دیکھے ہیں اور پھر واپس بھی آ گئے ہیں اور ایک ہی رات میں. کیا یہ یقین کوئی کر سکتا ہے ایسی بات؟ اب یہ اور نئی بات سنو. تو فرماتے ہیں وہ جھٹلایا تو وہ آگے انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے کئیوں نے اس میں بیت المقدس کو دیکھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا اچھا ہمیں آپ بتائیں کہ بیت المقدس دروازہ کہاں پہ ہے آگے اس کی حالت بتائیں. تو فرماتے ہیں جب وہ آئے تو کیا ہوا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب مجھ کو قریش نے جھٹلایا تو میں حجر میں کھڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے ظاہر کر دیا. اللہ پاک نے بیت المقدس آپ کے سامنے جیسے ایک چیز پڑی ہوئی ہے ایسے رکھ دیا تو میں نے ان کو اس کی نشانیاں بتلانی شروع کر دی اور میں ان کو دیکھتا جاتا تھا. متفق علیہ. سبحان اللہ. کہ یہ نہیں ہے کہ میں ایسے ہی کوئی بات اپنے پاس سے کر رہا ہوں پوچھو بیت المقدس کیسی ہے حالانکہ میں تو تمہارے سامنے یہاں ہی پیدا ہوا ہوں اور یہاں ہی ہوں یہاں سے نکلا ہی نہیں تو میں نے کہاں دیکھ لیا بیت المقدس. تو یہ اس بات کی نشانی تھی. ایک میں بڑی پیارا آپ کو واقعہ بتاؤں. یہاں پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لے جایا گیا تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام مصر کے پاس سے گزرے تو وہاں سے جنت کی ایسی خوشبو آئی کہ اس سے پہلے آپ نے ایسی خوشبو نہیں دیکھی تھی. تو آپ نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشبو فرعون کی بیٹی تھی اس کی ایک کنیز تھی تاشتہ بی بی تاشتہ اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی اور ایمان کو چھپایا ہوا تھا. تو ایک دن فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی تو کنگھی نیچے گر گئی تو اچانک اس کے منہ سے نکل گیا بسم اللہ. تو جیسے اس نے بسم اللہ پڑھی تو فرعون کی بیٹی بھڑک اٹھی شہزادی اس نے اٹھا کے اس نے کہا تو نے کیا کہا تو نے موسیٰ کے رب کا نام لیا؟ اس نے کہا ہاں. اب اس کو ہمت آ گئی. اس نے کہا ہاں میں نے کہا بسم اللہ موسیٰ علیہ السلام کے رب اور ہارون علیہ السلام کے رب پر میں ایمان لا چکی ہوں. اس نے اس کو بہت مارا مارتے مارتے اپنے باپ کے پاس لے گئی. باپ نے بھی کہا کہ اچھا بتاؤ تم آپ بھی پھر جاؤ تو میں تمہیں زندہ چھوڑ دیتا ہوں اور اگر تم نے کیونکہ وہ خود کو خدا کہلواتا تھا کہ میں خدا ہوں میں سب سے بڑا خدا ہوں میں زندگی دیتا ہوں موت دیتا ہوں تمہیں رزق دیتا ہوں سب کچھ. سبحان اللہ. انسان کی اوقات ہی کیا ہے ذرا سے اللہ تعالیٰ اس کو دے دے تو وہ اپنے سے باہر آ جاتا ہے اپنے اوقات ہی بھول جاتا ہے. تو اس نے کہا بی بی تاشتہ نے کہ اب تم جو چاہے کر لو میں ایمان لا چکی ہوں اس کو تم تمہاری سزاؤں کے لیے یا کسی بھی طرح دنیا کا دکھ
जो है ना उसके लिए मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो वो इतना जालिम था, उनके 2 छोटी छोटी बच्चियां थी। हाँ, तो वो इतना जालिम था कि उसने कहा कि अच्छा इनको लिटाओ, जरा इसको लिटाओ और इसकी छाती, इसको ऐसे सांप छोड़ो। उसने ऐसे सांप रखे हुए थे जो ऐसा डंग मारते थे कि इंसान तड़प उठता था दर्द से, मगर इंसान मरता नहीं था। तो उसने सांप छुड़वा दिए। वो सांप काटे और वो अल्लाह 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 करे। उनको तो बस अल्लाह का इश्क था, कहाँ दर्द और कहाँ वो तकलीफ याद। उसने कहा अच्छा ये इसके जिस्म पर आ रही है ना तकलीफ, तो इसको शायद ये बहुत बहादुर बनी फिरती है, अब इसके बच्चों को लाओ। अब एक रवायत में है बेटे थे, एक में है बेटी थी, जो भी था उसके दोनों बच्चों को बारी बारी करके उसकी छाती पर रख कर आरे से चीरा गया। और एक को जब चीरा तो वो बहुत गमनाक हुई। फिर कुछ अरसे के बाद दूसरे को लाया और वो नौज़ायदा बच्चा सा दूध पीता, उसको भी रखा। तो जब आरे से चीरने लगी तो उसका माँ थी, कलेजा जरा कांपा, तो उसने थोड़ा जैसे नर्वस हुई और कांपी। तो बच्चे को अल्लाह ने आवाज ज़बान दी, छोटा सा बच्चा था नौज़ायदा। तो बच्चे ने कहा माँ तू घबरा नहीं, वो देख जन्नत तेरे लिए इंतजार कर रही है। तो आंखों के पर्दे हट गए और उसने अपने बच्चे को चीरते हुए देखा, लेकिन आंखों से पर्दे हट गए तो एक चीख निकली और अपने बच्चे के साथ उसकी रूह भी चली गई। उसने ये कहा, फिरौन ने उससे मरने से पहले ये पूछा हुआ था कि बता तेरी ख्वाहिश क्या है, तूने मेरी बेटी की बहुत खिदमत की है, तो ये बता कि तेरी कोई ख्वाहिश हो। उसने कहा कि तू है तो बड़ा जालिम, लेकिन एक मेरी ख्वाहिश है कि मुझे और मेरे बच्चों को इकट्ठा दफना देना, क्योंकि मुसलमानों को दफना दिया जाता है, तो मुझे दफना देना। तो उसने कहा ठीक है, मैं ये तेरी ख्वाहिश पूरी कर लूंगी। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, वो उसकी कब्र से उसके बच्चे दोनों उसके पास छाती से लगे हुए दफना दिए गए और वहां से ये खुशबू निकल रही है। इतने साल गुजर चुके थे उस बात को, और सुभान अल्लाह, ये शहादत इतनी प्यारी थी और ये जज्बा तौहीद इतना प्यारा था कि परवाह नहीं की अपने बच्चों की, ना अपनी जान की ना बच्चों की। तो वहाँ पर खुशबुएं आ रही हैं उस इलाके से, वहाँ से उस सुभान अल्लाह, उस कब्र से खुशबू जन्नत की आ रही है। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।